بات بتاؤ، لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے، میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی، کوئی جراثیم چلے گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا؟ ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں، بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے، گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے، مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو، چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے، اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے، تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہ کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی، بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا، بیوی سے محبت کرتا، اولاد ہوتی، بہویں ملتی، داماد ملتے، کمانے والے بیٹے ملتے، بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے، یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی، وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرے خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا، یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو، کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے، اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوٹو ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے، لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں. گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چاچے، نہ مامے. کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی، بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے، ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے، بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے، نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے، نہ ان کی مامی ہوتی ہے، نہ ان کی چاچی ہوتی ہے، نہ ان کے بہو ہوتی ہے، نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے، چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے، جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا، یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی، میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو، کھا لوں میں. یہ دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف، عورت کی طرف ہونا شروع. اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں، ناپاک محبت کہیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں، اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے، لیکن میں رسک لوں گا، میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے، چاہیے سیکشول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو، یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن، محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا، گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں، کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا، حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے، لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت، کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا، سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں کہ بھائی ابھی نہیں ہے، لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت، اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا، خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں، کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ٹائم رکھا ہے، کتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات، آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں. یہ اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے باپ کی بہو ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں، ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے، کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں، تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، ساری سائنس کی تحقیق ہے نا، یہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے.
تو کیا مطلب 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے, سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل, مرغیوں کو دیکھ لو, ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی, کتنی مرغیاں چہک رہی تھیں, اب ساری کیا ہو گئی؟ تو کیا ڈاکٹروں نے بتایا ان کو؟ وہ کیا ہو گیا, کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور یہ کھاؤ, اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں, انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے, کتنی روٹی کھانی ہے, کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں, ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کرتے ہیں. نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے, اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا, منہ میں دانت رکھے ہیں اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو, بریانی کی خوشبو آئی, دیکھ کر ڈھکن کھلا, ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی یہ سب چیزیں, سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا, آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا, اب کھا. تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں, فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے. یہ ڈاکٹروں نے بتایا, یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو, یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے. بھائی نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوتا ہے, جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں, آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے. یہ بھی نیچرل ہے. کیوں؟ فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ, کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے معدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے, دماغ تھکتا ہے آپ کا. فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے, بولو نا یار, سلا دے. سونے سے کیا ہوگا, آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے معدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا. جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی, ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے, رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے. وہ بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا. اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے, اب نہیں ہو رہا. کیوں؟ فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم. آج میں نے آم کھا لیا دوپہر کو, میٹھے ہوتے ہیں نا, میٹھا کھا کے نیند آتی ہے, میں ٹون گھوم رہا ہوں. میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار, مجھے کیا ہو گیا. تو گھر والوں نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا, میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا, ٹون ہو جائے گا, نیند آئے گی. میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم. نیند آتی ہے پھر انسان کو, فریش نہیں رہتا. اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, بولو نا نیچرل. اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے, آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا, برباد ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے, اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما کے کھانا, یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا, پھر چبانا, پھر نگلنا. ابے یہ تو 10,000 سال پہلے انسان کیا کرتا تھا. اب تو ماڈرن لائف ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. روٹی لائے, بریانی لائے, بیگم سے بولا گرائنڈر میں چلا بھائی اس کو, ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا, بریانی پیوں گا میں. اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بات تو ایک ہی ہے, ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ. اس میں جو گلوکوز ہے, اس میں جو بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ جا رہے ہیں, پیٹ میں جا رہے ہیں. دانت کا کام تھا چبانا, تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں. ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, جزو بدن نہیں بنے گا. کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے. دانت اس لیے رکھیں کہ تو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے, تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس نہ پیو. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. ارے 6 آپ نے مالٹے کھا لیے اور 6 مالٹوں کا جوس پی لیا, دیکھنے میں ایک ہی بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ 6 مالٹوں کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے. مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے, ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی ہضم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا, آپ کا میرا خراب ہو جائے گا آپ کا. تو بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ہٹ کے پورا کرو گے, وقتی لذت حاصل ہوگی, اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو فوش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے, انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں. اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا, یہ اسٹیپ, پھر یہ اسٹیپ, پھر یہ اسٹیپ, پھر وہ اسٹیپ. اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے, وہ ڈسچارج ہوتا ہے. آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھڑ سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی, جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑکی اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو نیچرل ہے یہ؟
اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا کے پیتا رہتا ہے نا, پراٹھوں کو چبا کے ہضم نہیں کرتا, تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا میدا ہضم کرنے سے انکار کر دے گا. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, فوج فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی. آپ نے سائڈیں بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپ رہا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ یار, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع, ادھر ڈھکن کھلا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو؟ اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو خود میرے سامنے, آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور ویسا بھی نہیں, ان کے اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر نے الٹا کہانی شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں, یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی, وائٹ کافی, ہو بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے, جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے, جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے, کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا, اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا کسی مسلمان کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی, کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے, کہیں تو کوئی کافی کا پودا شدا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی؟ سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, سٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا؟ وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں, یہ کافی چائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے, بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں, کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میں میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا, تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی ہے. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم, پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20-25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے پینا, آپ پییں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں, خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو. یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے, توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر جن کی ذرا 22, 23, 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہونا ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا,
خراب کر دیا آپ نے. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے, کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی ہے. اب جیسے یورپ میں جائیں سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا. ارے کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے جرمنی ہی کا واقعہ, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا بھنگڑا ڈالا ہوا انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی وی ہے تو میرا شاگرد کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی وی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھولا, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی, غمزدہ آدمی ناچے گا. آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دیں ٹھیک ہے. عورت کو آ کے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری. مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے, کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفعہ ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں. ٹھیک, تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب کسی نے عورت کو آ کے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے, باپ مر گیا ناچ سکتی ہے, ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی. تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے ہیں, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں. تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ مجھے جو پیتا تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں حقیقت. اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا, میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیٹ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار, 2 ٹکے کی. گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار. ویسے تم بڑے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو, اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی, فرانس پہنچے ہوئے, جاپان پہنچے, خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا, کڑک سمجھتے ہو, پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے صاحب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کی. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں قسم کا. وجہ کیا ہے بھائی, ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے, ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے, ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھا ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا, گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں یار میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا, بھوک لگے جو کھان سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاد ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کہہ رہا یار میری شادی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے. اس وقت ہمارے استاد بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے
کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی ہے, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے, بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں, یہ مزے کیا ہیں تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں, اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا تو ورزش کر کے حالت ظاہر آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کے بھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ٹینٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے, ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایک ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن, اور پھر آپ کے جو باڈی کا فگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا اچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑھا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے, آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچھے ہو گئے نا, بہت زیادہ, بہت ٹیڑے میڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ہوں. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہے, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, مجھے جنت میں آ گیا. میں کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ ایک آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے, ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے, وہی نا کیپ پہنا ہوا, اسٹائل پڑھائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل, پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت ہے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوا ہم کو. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ لیں. یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے, اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار, یہاں سے, اس ملک میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے. 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا, بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں, تو پیسے سے کرتے کیا ہم. جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاد ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاد ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے, تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو
बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते हैं ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है। इस तरह से हमें असाजा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए। कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोजाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज एक पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं, उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है। ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी में से एक आदमी 1 घंटे में एक पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में एक पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है? जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज़ किया, बैठा रहता था। मेरे वालिद साहब आके देखते भाई इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है? अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूँ। अगर मैं हिफ्ज़ ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती? नहीं जान। मैं बार-बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, और वो तो आयतें ज़हन में ही नहीं आती। फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्ज़ की वजह से, उस तरावीज़ में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्ज़ किया। अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है। और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जिस्मानी वर्जिश का भी यही है। उर्दू में जो होता है वही होता है। टेलीविजन है इंग्लिश में, ये अरबी में क्या? तिल्फिज़यून। टेलीविजन को अरबी में क्या कहते हैं? तिल्फिज़यून। अब वो तिल्फिज़यून को तिल्फिज़यून ही बोलेगा, उसे टेलीविजन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उर्दू जब अरबी में आ गया तो अरबी अपने हर जबान के पास एक कैंची होती है। जब भी कोई लफ्ज उस जबान में आता है, जबान उस कैंची से तराश खराश के उसको अपने मिजाज पे ढालती है, अपने सांचे में ढाल के एक्सेप्ट करती है, एज इट इज नहीं ले लेती उसको। बम है, बम, ये लफ्ज इंग्लिश में तो बॉम है मेरा ख्याल है, उर्दू में हम क्या कहते हैं? बम। अब मैंने इसमें भी देखा है लोग तंबी करते हैं बम नहीं होता बॉम होता है। भाईजान उर्दू में बम ही होता है। नहीं आए तो कराची में जब पढ़ेगा ना बता देंगे आपको। अल्लाह बचाए सबको बम से महफूज रखे। तो इंग्लिश के बहुत से अल्फाज हैं, जब उर्दू में आ गए तो उर्दू ने उसको अपने हिसाब से काट छांट के अपने हिसाब से उसको कबूल किया है। तो जब वो हो गया तो बस उर्दू में ही होगा उसको। खैर, तो हाँ कोई इंग्लिश का लफ्ज़ इंग्लिश में बोलना चाहे तो एक अलग बात है। खैर, तो फिर हम चर्सियों पे आते हैं दोबारा। तो चर्सी गया रिश्ते का पैगाम लेने के लिए, तो चर्सियों का गेटअप आम तौर पे चर्सियों वाला होता है कि नहीं होता है? चर्सियों का गेटअप तो चर्सियों वाला होता है। अब किसी ने कहा कि कम बखत तू चर्सी है, चर्सियों को कोई भी रिश्ता नहीं देता, लिहाजा तू चर्स पीना छोड़ दे, क्योंकि चर्सी शरीफ लोग नहीं कहलाते सोसाइटी में। उस नालायक ने क्या किया? चर्स तो छोड़ी नहीं, लेकिन गेटअप वो रख लिया जो चर्सियों का नहीं होता, बल्कि डॉक्टरों का, वकीलों का, जजेस का, फौज के अफसरों का, जो भी सोसाइटी में अपर लेवल के लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उन लोगों वाला गेटअप उसने इख्तियार कर लिया। नहा धो के 3 पीस सूट टाई में खुशबू लगा के, दांत को तेजाब से धो के, क्योंकि इतने गंदे दांत होते हैं कि ये टूथपेस्ट से साफ नहीं होते, तेजाब से दांतों को धो के, और खूब जो आजकल ब्यूटी पार्लर में दूल्हा के साथ हो रहा होता है, ये सारी डेंटिंग पेंटिंग का काम करके चर्च की पुड़िया छुपाई उसने, और अब पैगाम निकाह लेके जा रहा है और कह रहा है कि मैं एक तहजीब याफ्ता इंसान हूँ, मेरे चलने का स्टाइल देखो कैसे। पहले तो आता था लुढ़कता हुआ ना, मुंह से राल टपक रही है, अब बड़ी तमीज से चलता हुआ आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में। थोड़ा सा बातचीत का सलीका भी उसने सीख लिया। ये धोखा है या नहीं है बताओ? क्या इससे वो तहजीब याफ्ता बन गया है? भाई तहजीब याफ्ता की एक अलामत पैदा कर ली है अपने अंदर। देखो किसी भी चीज़ की एक डेफिनेशन होती है, जब तक वो डेफिनेशन उस पर सादिक ना आ रही हो, वो चीज़ वो कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। थोड़ी गाड़ी बात है लेकिन आसान मिसाल से समझाऊंगा। और कुछ अलामतें होती हैं, कुछ क्या होती हैं? अलामतें होती हैं जिससे पता चलता है कि ये चीज़ ये है। अलामत और डेफिनेशन में फ़र्क होता है। अलामत में और किसी चीज़ की डेफिनेशन तारीफ में क्या होता है? फ़र्क होता है। यानी किसी चीज़ को पहचाना जाता है उसकी हकीकत और माहियत से। मिसाल के तौर पर लोगों में कौमें होती हैं, कोई पूछे भाई मुहाजिर किसे कहते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, पठान हैं, मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, वगैरह वगैरह ना। भाई मुहाजिर की डेफिनेशन ये है, पाकिस्तान में कराची में मुहाजिर की डेफिनेशन ये है कि इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो जो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ आए थे इज कॉल्ड मुहाजिर। आई बात समझ? ये तारीफ है। अलामत क्या है भाई? अलामत ये कि उर्दू बोलते हो, ये अलामत है। ये उर्दू बोलना तारीफ नहीं है, क्योंकि बहुत से पश्तो भी यहाँ पर जो कराची में पैदा हुए उर्दू बोल रहे हैं, और बहुत से मुहाजिर मैंने देखे हैं जो पेशावर में रहे फर पश्तो बोल रहे हैं। तो उर्दू या पश्तो बोलना एक अलामत है जाहिरी, जिससे पता चल जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये हकीकत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आसान, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है?
مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو, اسلام اب تک چھوڑا نہ ہو اس نے, یا کوئی غیر مسلم ہو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہو. یہ کیا ہے بولو نا ڈیفینیشن. علامت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو. یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کا بچہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہ بھائی ہے مسلمان لیکن علامتیں مسلمانوں والی نہیں. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی صرف ایک علامت رہ گئی, یہ ختنے. اس کے علاوہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں. اسلامی ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اسلام سپیریئر ہے. علامتیں کیا ہیں؟ اذانیں ہوتی ہوں, مسجدیں آباد ہوں, یہ علامتیں ہیں. لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی علامتیں پائی جائیں, تھائی لینڈ میں بھی کھلے عام اذان ہوتی ہے, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسلامی ملک نہیں بن جائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامت میں اور ڈیفینیشن میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ علامت سے دھوکا ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن سے دھوکا نہیں ہو سکتا. ڈیفینیشن ہمیشہ وہ بیان کی جائے گی جو اوریجنل ہوگی. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال, سائنس کیمسٹری میں لوہے کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک فارمولا ہے جس کو آئرن کہا جاتا ہے. علامت کیا ہے؟ ایسے ہاتھ مارو گے ٹن کی آواز آئے گی, سر پہ مارو گے سر پھٹ جائے گا. یہ لوہے کی علامتیں ہیں. لیکن یہ علامتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. لوہا پگھلا دیا جائے تو یہ کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی. حالانکہ لوہے کا جو فارمولا ہے, جو ایکویشن ہے, جو کیمسٹری میں, وہ ساری کی ساری پھر بھی اس پہ صادق آ رہی ہوگی. اور آسان کر لو, کیمسٹری کی پیچیدگی میں مت جاؤ. پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مالیکیول مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے از کالڈ واٹر سائنس کی زبان میں. علامت کیا ہے؟ ایسے ایسے لکوڈ ہوتا ہے, یوں ہاتھ مارو گے چھن چھن کی آواز آئے گی. لیکن یہ علامت ہر جگہ نہیں پائی جاتی. پانی کو بوائل کرو بھاپ بن جائے گا, تو اس بھاپ میں H2O تو ہوگا, جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے, لیکن علامت کیا ہو گئی؟ ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. علامت ختم ہو گئی, لیکن علامت ختم ہونے سے کیا وہ پانی پانی نہیں رہا؟ پھر بھی پانی ہے وہ. جس کو آپ سے محبت ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ہے وہ آپ کا حقوق ادا کرے, آپ کے آرام کا خیال رکھے. آپ کو تکلیف, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا, تو محبت ہے یا نہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لیکن ان علامتوں سے بعض وقت دھوکا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھی طریقے سے, کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہیں, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں. تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئیے بات؟ علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے, گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ دیکھو, آپ اپنے کسٹمر سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, تہذیب یافتہ شخص کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ بولو نا. لیکن یہ آپ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے. اگر بالفرض ہر آدمی کسٹمر سے لالچ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, بعض دفعہ ہوتا ہی وہ اچھے اخلاق کا, لیکن لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو کہ یار کسی طرح یہ دوبارہ میرے پاس ہی آئے اور میرے ساتھ جو میرے دوست کی دکان ہے وہاں سے کبھی بھی کچھ نہ خریدے. یہ جذبہ ہے آپ کے دل میں, آپ گڑے جا رہے ہو اس کے پاؤں, سر سر کر کے بات کر رہے ہو اس سے, حالانکہ اس کا لیول آپ کے لیول سے بہت چھوٹا ہے. لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے جو پڑوس میں میرے دوست کی دکان ہے, میں اتنے اچھے اخلاق سے کسٹمر سے پیش آؤں کہ میرے دوست کی دکان کا بیڑا غرق ہو جائے, سب لوگ ادھر ہی آئیں. اب آپ تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں, اچھے انسان ہو گئے آپ, علامت تو پائی جا رہی ہے تمیز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہو. علامت تو پائی جا رہی ہے, علامتیں پائی جا رہی ہیں, لیکن کیا دل میں بھی اس کے یہ جذبہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, یا کمپنی کی روکڑے کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے, پیسے ملتے ہیں؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اپنی اماں سے اس سے بھی زیادہ اچھے اخلاق سے بات کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ کسٹمر جو جہاز میں جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ایئر ہوسٹس کے ماموں لگتے ہیں, پھپھا لگتے ہیں, خالو لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, یا باپ لگتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگتے. جو کچھ بھی نہیں لگتے ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات, اور جس ماں نے تکلیف سے جنا, دن رات اس کے لیے ایک کر دیا, اس سے اگر وہ بات کرے 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق سے, یعنی جہازوں کے مسافر سے میٹھے لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس مٹھاس کو 3 سے ضرب دے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے, آتا ہے نا حدیث میں, تو اس سے 3 گنا زیادہ مٹھاس سے بات کرے تو ہم کہیں گے واقعی یہ دل سے کیا ہے, اچھی ہے. لیکن اماں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے,
اماں کے پاس مثال یہ روسیز ایسی نہیں ہوتی, بہت سی اچھی ہوتی ہیں بھائی, میں تو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. بعض ایسی ہے جو اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. اماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اماں کی بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ہم جہاز میں مسافروں سے اس کے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ تہذیب یافتہ خواتین کی علامت تو پائی جا رہی ہے, حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ فیصلہ مذہب کرے گا, خدا کرے گا. مذہب کہہ رہے ہیں میرے کرائٹیریا پہ اترتے ہو تو میں مانوں گا, نہیں اترتے تو لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے بعض دفعہ بد اخلاقی تہذیب یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. غصے کی بات پہ, غیرت کی بات پہ غیرت نہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھار آپ کو بھی غصہ آتا تھا, اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو محبت کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. آپ کے محبوب کو کوئی تنگ کرے اور آپ کو غضب نہ آئے تو یہ بد تہذیبی ہونے کی علامت ہے. آپ کے باپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, ماں کو تنگ کر رہا ہے, اولاد کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی فکر نہیں ہو رہی, کوئی پیشانی پہ لکیریں نہیں آ رہی. خدا کی نافرمانی صبح و شام دیکھ رہے ہو, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. حالانکہ پیشانی پہ لکیریں آنا بظاہر تو بد تہذیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ہر وقت جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا غصہ میں بیٹھا کر رہا ہے, آپ نے کہا تو بد تہذیب آدمی, نہ جلدی فیصلہ مت کرو. ہو سکتا ہے یہ غصہ تہذیب یافتہ ہونے کی وجہ سے آیا ہو, غیرت کی وجہ سے آیا ہو. جب انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے نا, تو اس کو صحیح بات پہ بھی غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے, صحیح بات پہ بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائی اس لیے رکھی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یہ زمانہ میڈیا کا ہے, پروپیگنڈے کا ہے, تکلفات کی دنیا. یہ جو جتنا شو بازی کرے گا تکلفات کی دنیا میں لے کے جائے گا. گیٹ اپ شریفوں والا بنائے گا, جو گیٹ اپ غریبوں والا بنائے گا وہ غریب لگے گا دیکھنے میں, جو شریفوں والا بنائے گا وہ شریف لگے گا دیکھنے میں. گیٹ اپ پہ دنیا مر رہی ہے نا. بہت سے مالدار گیٹ اپ غریبوں والا لے کے گھومتے, لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے بیچارہ سادہ کتنا ہے. سادہ نہیں, آپ الو بنا رہے ہو. آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ الو, تاکہ آپ چندہ دیتے رہو اس کو. سمجھو کتنا نیک ہے بیچارے کا بھائی, وہ الو بنا رہا ہے. جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو نا. میں یہاں دھوتی بنیان پہن کے آ جاؤں جمعے کا بیان کرنے کے لیے, یا ناڑا ایسے کر کے لٹک رہا ہو, کپڑے استری نہ ہو, میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, آپ کہیں مفتی, جو عقیدت مند ہے نا وہ کہیں گے ہائے مفتی صاحب کیا سادگی ہے. پرواہ ہی نہیں لوگوں کی, پرواہ ہی نہیں کون کیا کہتا ہے. ایسا ہونا چاہیے مولوی. نہ نہ, جس کو بالکل ہی پرواہ نہ ہو نا لوگ کیا کہیں گے, صحیح بات میں بھی پرواہ نہ ہو, اس کا مطلب وہ اوپر سے کیا ہے, پاگل ہے. وہ داماد تو کوئی نہیں چاہتا ایسا ہو کہ وہ بالکل سیدھا, ہم رشتہ لینے کے لیے جائیں اور دھوتی بنیان میں آگے بیٹھ جائے. وہاں تو چاہتے ہیں بھائی بڑا تمیز کا آدمی ہو. کیا مطلب؟ سوسائٹی کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہوا اس نے. ہاں بہت زیادہ تکلف بھی نہ ہو. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ایک عربی کا مقولہ ہے بڑا خاندانی. ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرتی ہے نا وہ اپنی ضد کی طرف, اپوزٹ کی طرف آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اچھی چیز ہے, حد سے زیادہ تواضع یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. تواضع اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, عاجزی انکساری. لیکن حد سے زیادہ عاجزی کا مطلب شو مار رہا ہے, کم وقت لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے یہ, تبھی اتنا جھک رہا ہے, اتنا بڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت جی کی آج تواضع دیکھ کے حیران ہو گیا میں. شو بازی ہے, خود پسندی ہے, چاہ رہے ہیں لوگ میری تعریفیں کریں. یہ تواضع نہیں ہے, شو ہے. نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. اخلاص جب حد سے زیادہ بڑھ جائے سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے, یہ ریا ہے. صحیح ہے نا, یہ ریا ہے. اتنا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ آئے, کسی نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. میری ماں اور بیوی کی لڑائی ہوتی تھی, تو میں نے ماں کو پتہ نہیں کہیں عیدی سینٹر جمع کرا دیا, وہاں وہ مر گئی. تو وہ مولوی صاحب ٹی وی پہ ماں کی یہ خبر سن کے جو روئے ہیں, شروع میں تو ہم کو بھی تھوڑا سا آیا رونا. اس کے بعد اینکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہنسی آ رہی ہے, لیکن اینکر ہنسی روک رہا ہے, اور اینکر اسے بزبان حال کہہ رہا تھا چپ کر جا ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. بہت مشکل سے کیمرے کے سامنے میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوں. ابے اپنی ماں پہ اتنا نہیں کوئی رو رہا ہوتا, دوسرے کی ماں پہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, ہائے ہائے ماں 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 کرتے جا رہا ہے. بس کر دے, بس کر دے. لیکن ٹی وی پہ چلتا یہ ناٹک ہی ہے, ڈرامے زیادہ چلیں گے ٹی وی پہ. ٹی وی سے مراد میڈیا پہ. ایسے واقعات دیکھنے کے بعد نا کسی کے جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا, کسی کے قتل پہ, تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے, کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے. کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے وہ مرا جا رہا ہے بھائی, یہ اتنی محبت نہیں ہے, یہ محبت کی اپوزٹ ہے, نفرت ہے, مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو, تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں, یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے.
ان کی ساس کا انتقال ہو گیا. تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے, بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں, بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس, بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے, خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے, بس ایک دفعہ تعزیت کر لیجیے, بہت افسوس ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. ان کا تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم وقت, اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے, وہ رکھتے نہیں ہیں, وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والی کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے, بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا, پیسہ اللہ نے دیا, اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے, لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکات میں, اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکات کی, وہی پہن لے لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو ایسے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا, گیٹ اپ, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے, بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے, ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا, اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا, شام سے پہلے صدقہ, کھانا نہیں ہے شام کو, کوئی بات نہیں, بھوکے سو جائیں گے, بغیر کھائے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے, پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں, سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں, اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوتا ہے, کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا, پیون زدہ کپڑے پہنے, کیوں پہنے, اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا, جب ہے تو نظر آنا چاہیے, جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا, تو میں وہ توازن کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار, جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے, ہمارے ہی سلسلے کے, اچھے بھلے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں, میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں, 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین, جو مشائخ ہیں, بڑے لوگوں کی تو ہم بات نہیں کر سکتے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں, سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو, سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں, نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے, اس کو کیا اللہ اللہ کا پتا, اس کو کیا پتا, ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی, حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت, بولو نہیں, باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا, فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے, اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز, ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ 2 خرابیاں آتی ہیں. اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام تو ایسا نہیں, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام میں تو یہ خرابی, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں, مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا, خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں, اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا, بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, کیسے براڈ مائنڈیڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے, حضرت کا لباس الگ, ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے کپڑے تم پہنو, جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو, جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی بولو. ارے بول لو نا, کیا جا رہا ہے یار, ویسی پہنو کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنو کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں, وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ کے, جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو, آپ روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے, ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. اور مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ مجاز بیعت تھے, خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سامنے آ رہی بات کی نہیں آئی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا, اور میرے شیخ کو 4 سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ, 4 سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. سمجھ آ رہی بات؟
مولانا حسین مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا، مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح ہے، عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے، یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو مفتی اعظم پاکستان.